السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ احمدك الله يا مجيب كل سائل، الصلاة والسلام على سيد افضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتبع هواه فمثله كمثل القلب، صدق الله العظيم۔ وعدہ توحید کے مت والو، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ اجتماع حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور آج کے دن کی مناسبت سے یعنی کہ 22 رجب المرجب کی مناسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسلک ہو کر منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں حضرات کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بزرگان دین کے ایام ہم مناتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا مقصد جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کر کے، اللہ والوں کی یاد بنا کر ہم اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنائیں، ہم ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیوں کو دور کریں، ہمارے درمیان جو گناہ ہو رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کو ان گناہوں سے پاک و صاف کریں۔ اسی مناسبت سے یعنی دوسری جو بات بیان کی گئی اس کی مناسبت سے آج میری تقریر کا موضوع ہے عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عشق وہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ رب العزت سے کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں انسان کی محبت اور انسان کا عشق اللہ رب العزت ہی سے ہونا چاہیے۔ ایک عشق وہ ہے جو بندہ اللہ رب العزت کی محبت کے بعد اللہ کے مقدس انبیاء کرام سے کرتا ہے۔ ایک عشق وہ ہے جو بندہ صحابہ کرام سے کرتا ہے، اہل بیت پاک سے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے علماء کرام، سادات کرام اور اپنے والدین سے کرتا ہے۔ یہ تمام جو عشق و محبت کی جتنی داستانیں ہیں وہ اللہ رب العزت سے قریب کرنے والی ہیں کہ بندہ جو عشق رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کا
قرب حاصل کرتا ہے، لیکن ایک عشق ایسا ہے، ایک محبت ایسی ہے جو بندہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، جسے عام بول چال میں کہتے ہیں کہ بندہ ایک لڑکی سے محبت کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، یا ایک لڑکی کسی سے محبت کر کے اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو برباد کر دیتی ہے، جسے عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ آج اس کی تباہ کاریاں کیا ہے، اس کی بنا پر ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے، اس عشق سے ہمیں کیا تباہیاں آتی ہے، اس کے مناسبت سے آج میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی عشق کی بنا پر کئی گھر جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں، کئی خاندان جو ہے بکھر چکے ہیں۔ اسی عشق ہی کی بنیاد پر اولادوں نے اپنے والدین کو قتل تک کر دیا ہے۔ اسی عشق کی بنا پر برے والدین کو چھوڑ کر اولاد بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی عشق ہی کی بنیاد پر جو سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، بندہ اس ایمان کی دولت سے بھی معاذ اللہ محروم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یعنی عشق ہی ہے، یعنی عشق جسے ہم عشق پرست کہتے ہیں، جسے عشق مجازی کہا جاتا ہے، اسی عشق ہی نے خاندانوں کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت اسی جو ہم نفس کے لیے کسی سے عشق کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہوئے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے، جس نے اپنی نفسانی لذت کے لیے کوئی عمل کیا ہے، تو بندہ بظاہر خود عمل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اس کا عمل کرنا یہ کتوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح یہ عمل ہے۔ بندہ اپنے نفس کے لیے کسی سے محبت پہنچانے کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے اس دین کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جانوروں کی طرح عمل ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والوں کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات کا عمل نہ کرنا، نفس کی لذت کے لیے کسی طرح کی پیروی نہ کرنا، کیوں فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے اپنے نفس کے خاطر کسی سے عشق کیا، کسی سے محبت کی، یا کسی طرح کا کوئی کام اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو کیا ہوتا ہے، یہی نفس اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، یہی نفس اللہ رب العزت کے راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کی راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستوں سے بھٹک گئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک سخت ترین عذاب ہے۔ اس عذاب کی پہلی سیڑھی کو بیان کیا اللہ رب العزت نے اپنے نفس کی پیروی، نفس کی پیروی پر جب بندہ پیروی کرتا ہے، اس کے بعد سے پھر اس کے ہلاکت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بیمار نسو یوم الحساب، یہ اس بنا پر ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن کو بھول چکے ہیں، وہ لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ایک دن ان کا حساب ہونا ہے۔ تو جو بندہ اپنے نفس کی پیروی کر کے اگر کسی سے اپنا عشق جگاتا ہے، اگر بندہ اپنے نفس کی پیروی کر کے اپنے نفس کے لذت کے لیے اگر اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، تو یہی اظہار
اس کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا کر کے اسے جہنم کے گڑھے میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی نشانی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عن ابی برزہ عن النبی عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا بما جئت بہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ جب تک بندہ اپنے نفسانی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن کی نشانی یہی بیان فرمائی کہ ہم بندہ جو ہے اپنے نفس کے لیے وہی کام کرے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور جو کام اللہ اس کے رسول کی ناراضگی والے ہیں اس سے باز رہیں، پھر بندہ کامل مومن کہلائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، اسی نفسانی خواہشات جس کی بنا پر بندہ جہنم کے گڑھے میں داخل ہو جاتا ہے، اسی نفس کی لذت کے لیے بندہ گناہ کر کے جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اسی نفس کی لذت سے بچنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم عطا فرمایا اور اس سے اپنا خوف کا بھی اظہار فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی برزہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا ارشاد فرماتے ہیں، انما اخشى علیکم، کہ مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم، کہ تمہارے پیٹوں کی اور تمہارے شرمگاہوں کی گمراہ کن خواہشات کا مجھے خوف ہے، اور پھر ومضلات الہویٰ، اور تمہاری گمراہ کن نفسانی خواہشات کا مجھے خوف ہے۔ آقا فرماتے کہ مجھے تم پر ان دو چیزوں کا خوف ہے۔ اب بتائیں جس چیز کا خوف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی محسوس فرما لیا، اس بات کی تعلیم دے کر کے ہمیں بچنے کا سبب بھی ارشاد فرمایا، لیکن آج کیا حال ہے؟ آج اکثریت الا ماشاءاللہ ہمارے جوان نام نہاد عشق مجازی کے شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے، اپنے نفس کی لذت کے لیے آج کا معاشرہ جو ہے ایک لڑکی کے پیچھے پڑ کر کے اپنے ایمان کو بھی برباد کرتا ہے، اپنے خاندان کو بھی برباد کرتا ہے۔ جو جس والدین نے بچپن میں اسے بولنا سکھایا، بچپن میں اسے چلنا سکھایا، جس والدین نے اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا کر کے اس امید پر وہ والدین موجود ہیں کہ وہ بچہ بڑھاپے میں ہمارا بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، لیکن آج وہی بچہ عشق مجازی کا شکار ہو کر کے اپنے والدین کو دھوکہ دے کر کے ایک لڑکی کے پیچھے ہو چکا ہے۔ یہی تو ہے ہماری تباہی کا پہلا زنا، یہی تو ہماری تباہی کی پہلی سیڑھی ہے کہ جس والدین کو چہرے کو بندہ جب خوش نظری کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن بندہ اس عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اسی عشق ہی کی بنیاد پر بندہ معاذ اللہ اپنے والدین تک کو قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہوت جو بندہ اپنے دل میں داخل کرتا ہے، یاد رکھیں پہلے انسان کی نظر پڑتی ہے، نظر پڑنے کے بعد اس کی عورت کی خوبصورتی کے بعد اس کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، اور شہوت کے بعد محبت انگرائیاں لیتی ہے۔ تو آقا
وَإِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلَةٌ بِالشَّهْوَةِ، جہنم میں جانے کا جو سب سے آسان راستہ ہے وہ شہوت ہے. سب سے آسان راستہ جہنم کا شہوت ہے. پھر آقا فرماتے ہیں الا یا رب شہوت ساعت، یہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ایک ساعت کی شہوت ابلغت صاحبہا حسنا طویلا، اپنے صاحب کو ایک عرصہ دراز تک غمگین رکھتا ہے. ایک شہوت، یہ جہنم کی بات ہے. اب پتہ یہ چلا کہ ایک لمحہ کی شہوت بندے کو ایک عرصہ دراز تک جہنم میں رکھے گی. ہم سوچیں پہلے شہوت پیدا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اس شہوت کی بات ہے جس شہوت سے انسان گناہوں کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ کسی عورت کے حسن میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کے ایمان کا بھی خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے. ایک حدیث پاک میں بنی اسرائیل کے ایسے عابد کا واقعہ موجود ہے جس نے 300 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کی ہے. اس کا واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کان رجل یعبد اللہ بساحل البحر 300 عام، ایک اللہ کا بندہ سمندر کے کنارے مسلسل 300 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. حال کیا تھا کہ یصوم النہار، دن کو روزے رکھتا، وَيَقُومُ اللَّيْلِ، اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا. پھر کیا ہوتا ہے ثم انه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، پھر وہ بندہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اللہ سے کفر کر بیٹھتا، کافر ہو جاتا ہے. کس سبب سے؟ ایک عورت سے عشق کرنے کی وجہ سے. آج ہمارا معاشرے کا جائزہ لے. چند ایام قبل ہم نے اخبار میں پڑھا ہی ہوگا لکھنؤ کا واقعہ. ایک مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی، اپنا دین بدل دیا. اس کے بعد کیا ہوا سب کو پتا ہی ہے، اخبار میں چھپ بھی چکا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جوانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. ایمان تک ہمارا جو ہے ظاہر ہو رہا ہے. یاد رکھیں جب بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. اس لیے پہلے اسے اپنے ایمان کی فکر کرے. تو 300 سال تک اس بندے نے عبادت کی، اس کے باوجود ایک عورت نے اسے اپنے عشق میں پھنسا دیا اور اللہ سے کفر کرا دیا. ہم اپنی عبادت کا جائزہ لیں، ہم اس بات کا جائزہ لیں. ہم
سے بعد ثم استدرکہ اللہ ببعد ما کان منہ، پھر جو اس نے کرتوت ظاہر کیے تو اس کرتوت کی وجہ سے اللہ نے اس پر مصیبتیں ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس پر مصیبتیں آنے لگی تو اب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، فتح آ گئی، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ دنیا میں اسے تو توبہ کا موقع مل چکا ہے، لیکن ہم سوچے موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے، اس لیے ہم اپنے اولاد کو بچائے، اس لیے کہ والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے اپنے اولاد کی تربیت میں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب لڑکا گناہ کر لیتا ہے بالغ ہونے کے بعد تو پھر اب کیا ہوتا ہے، اس گناہ میں والد کو بھی شریک کیا جاتا ہے، والد کو بھی گناہ، والدین کے حق میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ شادی کی عمر تک پہنچ چکا ہے، تم نے اس کا نکاح نہیں کرایا۔ اور یہاں پر پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بیان فرمایا کہ اب بندہ بالغ ہو چکا ہے، دل میں نفسانی خواہشات آتی ہے، تو اب دو طریقے سے علاج ہے۔ ایک علاج اگر شادی شدہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت سے مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آقا فرماتے کہ جب شادی شدہ انسان بازار میں چلے، اب کسی عورت پر نظر پڑ جائے، اسے شیطانی وسوسہ آئے تو وہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے اور اپنے خواہش کو پورا کر لے، اس سے جو ہے اس کی نفسانی خواہشات ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے علاج ہے جو شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے ان کا علاج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مسند بزار کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شادی کی عمر کو پہنچاؤ، اے جوانوں، جب شادی کی عمر تک پہنچاؤ تو شادی کر دو۔ اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اپنے اوپر روزہ رکھنا شروع کر دو، روزہ رکھا کرو۔ جب تم روزہ رکھو گے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ رکھنا یہ تمہارے نفس کی خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ جب تم روزہ رکھو گے تمہارے نفس کی خواہشات ٹوٹتی رہے گی، اس کے بعد تم گناہ مبتلا نہیں ہوگے۔ تو جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، جس کی وجہ سے آج جو خاندان تباہ ہو رہے ہیں تو وہ خاندان بھی محفوظ رہے گا، جو ایمان پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہوگا۔ تو آج یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں حاضر ہو کر کے ہمیں یہ درس لے کر جانا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کو بھی اس سے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اپنے گھر والوں کی بھی ہمیں تربیت کرنی ہے اور اپنے اولاد کی بھی ہمیں صاحبانہ میں تربیت کرنی ہے، اور اگر ہم خاندان میں بڑے ہیں تو کوشش کرنی ہے ہم اپنے خاندان والوں کی بھی تربیت کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا اس میں جو بھی غلطی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔